ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں گے۔ امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان۔ انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹر آئی ڈی اور شہریت کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے انتقامی کارروائی کا خدشہ، صدر بائیڈن حامیوں کے لیے پریشان۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اور حامیوں کی پیشگی صدارتی معافی دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر ووٹر آئی ڈی اور شہریت کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ ہمیں امریکہ میں چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں ووٹر آئی ڈی پوچھنے کی ممانعت کے قانون کی مذمت کی ہے۔ امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ کا انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹر آئی ڈی اور شہریت کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ ہمیں امریکہ میں چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے نومنتخب صدر ٹرمپ کا۔ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں ووٹر آئی ڈی اور پوچھنے کی ممانعت کے قانون کی مذمت کی ہے۔ امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے۔ ٹرمپ نے کہا پولنگ اسٹیشن پر ووٹر آئی ڈی اور شہریت کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ ہمیں امریکہ میں چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں ووٹر آئی ڈی پوچھنے کی ممانعت کے قانون کی مذمت کی ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں ہیں، امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا انتخابات کا طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹر آئی ڈی اور شہریت کا ثبوت لازمی دینا ہوگا۔ ہمیں امریکہ میں چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں ووٹر آئی ڈی پوچھنے کی ممانعت کے قانون کی مذمت کی۔ اس سے تجزیہ لیں گے ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے جو امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ بھی شامل ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں یہ بڑا انہوں نے کافی اس پہ بیان دیا ہے کہ یہ اس کے لیے سیم ڈے ووٹنگ ہوگی۔ سملرلی پیپل ہیو ٹو پریزنٹ اے ویلڈ آئی ڈی، فیڈرل آئی ڈی۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صرف 43% آف دی جو امریکن پاپولیشن ہے نا ان کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے لیے ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمیں امریکن پاسپورٹ ہے۔ جو امریکہ میں جو بورن ریزڈ ہیئر پاپولیشن ہے ان کے پاس اونلی 43% آف دا پیپل ہیز دی ویلڈ پاسپورٹ، اور آلموسٹ 10% پاپولیشن ایسی ہے رورل ایریاز میں جن کے پاس ویلڈ کوئی فیڈرل آئی ڈی نہیں ہے جس میں جو جا کے ووٹ دے سکیں۔ تو یہ ان کا اٹس ون آف دوز تھنگز وچ ہی سیڈ اٹ، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے ویلڈ آئی ڈی بنائیں، اور سیم ڈے ووٹنگ جو ہے ان کے لیے ٹریول کرنا رورل ایریاز میں مونٹینا اور دوسری اسٹیٹس میں جہاں پہ بہت ہی اسپارس پاپولیشن ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ وہ انہوں نے بیان تو دے دیا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا پریکٹیکلی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، اور جو میل ان بیلٹ جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے، حالانکہ ان کو زیادہ میل ان ووٹ ملے اس دفعہ، بٹ اسٹل انہوں نے بیان دے دیا ہے، بٹ اٹس ون آف دوز اسٹیٹمنٹس وچ ہی گیوز ہیئر اینڈ دیئر۔ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پریکٹیکل ٹو امپلیمنٹ اس وقت امریکہ میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار ڈاکٹر مبشر صاحب۔ امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا اعلان۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ انیلا علی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انتخابات کے طریقہ کار کو بدلنے کی طویل عرصے سے ضرورت تھی، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ کے منصوبے میں کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن ووٹنگ شامل ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی دیکھیے ٹرمپ صاحب بہت دنوں سے اپنے ان کی جو میسج تھا
اس میں ہمیشہ ٹروتھ سوشل پہ انہوں نے کہا کہ میں میل ان بیلٹ چینج کروں گا، لیکن کیونکہ کووڈ کے بعد لوگ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور انگیج کریں ان الیکشنز، تو انہوں نے زیادہ اس سے بینیفٹ کیا. ریپبلکن جو لائنز میں کھڑے ہوئے تھے پینسلوینیا میں، انہی نے ان کو جتایا ہے. سو میل ان بیلٹس اور سیم ڈے ووٹنگ میں دونوں پارٹیز سفر کریں گی، کیونکہ دیکھیے اتنا بڑا نیشن ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں چھٹی نہیں ملتی ہے الیکشن ڈے پہ ووٹ کرنے. تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ کام سے نکلتے ہیں اور 6 بجے جاتے ہیں تو 2 گھنٹے وہ لائن میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور جو جیسے رچ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا آرام ہے سے چھٹی لینا. تو یہ سارا ریپبلکنس کو بینیفٹ کرتا ہے، کیونکہ ایک ورکنگ کلاس ڈیموکریٹس اور ورکنگ کلاس پیپل، ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے چھٹی لینا. تو یہ ہمیشہ سے انہوں نے اس کو سکیوڈ رکھا تھا. کیلیفورنیا نے ابھی بین کر دیا کہ ووٹرز سے آپ آئی ڈی نہیں پوچھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو جائے گا کسی بھی کارڈ پہ، وہاں پہ 6 ملین صرف ایل اے میں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ریپبلکنز نے کہا اور ٹرمپ صاحب نے تھریٹن کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ کریں گے. آپ کو پتا ہے جو لاسٹ ریپبلکن سیٹس جو لوز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہاؤس میجورٹی ریپبلکنز کی کم ہوئی ہے، وہ ساری کیلیفورنیا سے تھی. تو آئی تھنک کہ اب وہ ہارڈ لائن اس لیے لے رہے ہیں کہ کیلیفورنیا میں بہت اللیگلز ہیں جو کہ ڈیموکریٹس کو بینیفٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہر اسٹیٹ کا وہ انیشیٹو ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ووٹنگ لاز کیا ہونے چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے یہ آئی ڈی کا رول بنا دیں کہ ہر کسی کو آئی ڈی دکھانا ہے، پروف آف سٹیزن شپ. اور جب اگر یہ ہو جائے گا، یہ لیگل تو نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، بہت ملک کرتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کین وے ان آن دس اینڈ دین اٹ کین پاس. ویسے تو دیکھیے ہر جگہ ہر کوئی پوچھتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، پاکستان میں بھی یہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بیڈ آئیڈیا کہ آپ آئی ڈی دکھائیں، ہونا چاہیے. اس طرح سے تو ڈیفینیٹلی الیکشن فراڈ کی کمپلین. میل ان بیلٹ ووٹنگ ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میل ان بیلٹ سے وہی میں کہہ رہی تھی کہ انہی نے بینیفٹ کیا، ریپبلکنز نے. ان کو زیادہ ووٹس ملے ہیں، شروع ہی میں ان کے نمبرز ہائی ہو رہے تھے. اور سیم ڈے ووٹنگ بھی ریپبلکنز تو کرتے ہیں ٹریڈیشنلی، تو اگر یہ ختم کریں گے تو بہت سارے لوگ نہیں کر سکیں گے ووٹ. اٹس کالڈ ووٹر سپریشن. تو یہ زیادہ تر غریب لوگوں کو اور جو ڈے ویجز پہ ہوتے ہیں، یہ ان کو افیکٹ کرتا ہے. تو پھر کم ملیں گے. ڈیموکریٹک اسپیشلی جو ووٹس ہیں وہ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، 2 ہفتے سے پہلے گنتی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کے اوپر وہ کرب کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انیرا علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس پہ بات کریں گے پاکستانی نژاد ریپبلکن مسلمز فار ٹرمپ کے سربراہ ساجد طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ انتخابی طریقہ کار تبدیل کرنے کے منصوبے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. جو سامنے آئی باتیں وہ یہ ہے کہ کاغذی بیلٹ اور صرف ایک دن میں ووٹنگ شامل ہے. میل ان بیلٹ کی بات انہوں نے کی، اس کو ختم کریں گے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2020 پہ وہ خود اسی اسکیم کے وہ خود وکٹم تھے. الیکشن جو ہے ان سے چوری کیا تھا میل ان ووٹنگ کے ذریعے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر کسی بھی جگہ کسی جہاز پہ بیٹھنے کے لیے، کسی بس پر بیٹھنے کے لیے آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اس کو ایکسکیوز استعمال کیا جاتا ہے اور ووٹنگ فراڈ کیا جاتا ہے. دوسرا سیم ڈے ووٹنگ کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایلان مسک صاحب نے اگلے دن ٹویٹ ایک کیا ہے کہ بھارت کے اندر 680 ملین ووٹ ایک دن کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور کیلیفورنیا میں آج مہینے سے ووٹنگ ابھی بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو در حقیقت یہ دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کو ریفارم نہیں کیا گیا. اس کے اندر اس وقت بہت زیادہ فلاز آ چکے ہیں، بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، اور ان کو روکنا ضروری ہے اگر جمہوریت اس کنٹری کے اندر رکھنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس پہ ووکل اس لیے ہے کیونکہ وہ خود اس کے وکٹم ہیں ووٹنگ فراڈ کے، اور در حقیقت اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈیلیور کریں گے. ان کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ ہے. قوم نے اسی ووٹنگ فراڈ اور ان چیزوں کی وجہ سے بیزار ہو کے انہیں ووٹ دیا ہے اور سویپ کر کے آئے ہیں، تو وہ اپنا مینڈیٹ ڈیلیور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
जिसमें सरे फरिश्ती है वोटिंग फ्रॉड है। अच्छा, एक और अहम खबर, नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का खदशा, सदर बाइडन हामियों के लिए परेशान है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया और हामियों को पेशगी सदारती मुआफी देने पर गौर किया जा रहा है। उनमें डॉक्टर फूची हैं, लिज चेनी हैं, जनरल रिटायर्ड मार्क मिली हैं और एडम शिफ के नाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें होना चाहिए, उसकी वजह यह है बल्कि आप एक शख्स को भूल चुके हैं। अगले दिन बराक हुसैन ओबामा साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है। शायद इनको ये भूल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 90 से ज्यादा केसेस खुद मौजूद थे। अपनी मर्जी की स्टेट, मर्जी का जज, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के प्रोसिक्यूटर कौन इस्तेमाल करता रहा है? डेमोक्रेट पार्टी करती रही है। अभी इनको अपना अब एक साल पहले, कुछ 6 महीने पहले तक इनको याद नहीं है। इनको ये भूल चुके हैं कि 100 से ज्यादा लोग FBI के एजेंट्स ने मारा लार्गो, जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब रहते हैं, वहां पे इन्होंने जाके रेड किया था। किस तरीके से इन्होंने 6 जनवरी के लोगों को पकड़ के उनके साथ 18, 20 साल सजाएं दी हैं। जो बाइडन साहब रिपब्लिकन को कहते थे दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट, क्या ये अपना टाइम भूल चुके हैं? दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI को दुरुस्त करना चाहते हैं, इनका किबला ठीक करना चाहते हैं। इस वक्त अगर जो कैश पटेल उन्होंने अपनी किताब जो है गवर्नमेंटल गैंगस्टर्स, उसके अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है जिन सबको प्रोसिक्यूट करने का इरादा रखते हैं। अभी आपने 3-4 लोगों का नाम लिया है, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है कि जिन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अब्यूज किया, FBI और CIO को अब्यूज किया, अमेरिकन को हरास किया, और ये सारी चीजें दर हकीकत वाशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप साहब का 2016 के अंदर उनका स्लोगन था कि ही विल ड्रेन द स्वैम्प। इस वक्त वाशिंगटन DC एक नॉन फंक्शनल टाउन बन चुका है। तो साजिद साहब, अगर जो हैं बाइडन उनको एडवांस माफी दे देते हैं तो इनको कोई फायदा होगा? देखिए, कितने लोगों को माफी देंगे? पूरे FBI को माफी किस तरह देंगे? पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को माफी किस तरह देंगे? ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है जो लोग मुसलसल इसको अब्यूज कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है। 12 साल बराक ओबामा ने 12 साल मेहनत करके एक्टिविस्ट लोगों को इस तरीके से प्लांट किया है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, जो पूरे सिस्टम को उन्होंने बेकार, बिल्कुल उन्होंने नॉन फंक्शनिंग करके रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के सबसे बड़ा इशू ये होगा कि उन्होंने ये सारी चीजें 2 साल के अंदर अंदर डिलीवर करनी है। पहला कांग्रेशनल इलेक्शन आएगा 2 साल बाद। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 जुलाई 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि उन्होंने ये 12 साल की जो गंद की सफाई है वो पूरे सिर्फ 2 साल में करना है। अदरवाइज फिर इलेक्शन होंगे, उसमें डोनाल्ड हाउस और सेनेट हाथ से निकल गया तो वो अपना मैंडेट किस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे? तो अमेरिका का सर्वाइवल का इशू है इस वक्त, और जो एक हैवी मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप साहब को कौम ने दिया है कि सारी चीजों की सफाई करनी है, 12 साल का जो सारा है वो चीजें साफ करने का सिर्फ 24 महीने के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब।